درود پاک پر ہاتھ مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو میرا دل کیا کہ آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ میرے حضور کا گزر ہوا، یعنی کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جا رہے ہیں تو راستے میں نا ایک مدھ مکھی کے چھتے کو دیکھتے ہیں۔ چھتے کے ارد گرد نا مدھ مکھیاں بن بنا رہی ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میرے حضور نے مدھ مکھی کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ اے مکھی تو مجھے ایک بات بتا کہ تمہیں چھتے کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور تو کچھ بن بنا رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو کیا بول رہی ہے؟ اور تو مجھے ایک اور بات بتا کہ تو طرح طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے۔ کسی پھول کا رس پھیکا ہوتا ہے، کسی پھول کا رس کروا ہوتا ہے تو کسی پھول کا رس کسیلا ہوتا ہے۔ ارے تو ایک بات بتا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ تیرا چوسا ہوا رس پھیکا نہیں رہتا، تیرا چوسا ہوا رس کسیلا نہیں رہتا، کروا نہیں رہتا، بلکہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ آگے سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ جب پھولوں کا رس چوستی ہوں میں اپنے چھتے میں اکٹھا کرتی ہوں، جمع کرتی ہوں اور میں اپنے چھتے کے ارد گرد گھومتی ہوں، اور صرف گھومتی ہی نہیں بلکہ آپ کی ذات مبارک کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوں تو درود پاک کی برکت کے ساتھ میرا چوسا ہوا رس پھیکا نہیں رہتا، میرا چوسا ہوا رس کسیلا نہیں رہتا، کروا نہیں رہتا، بلکہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اتنی سی مکھی غور کرے تو چھوٹی سی مکھی میرے حضور کی ذات کے اوپر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہے تو اس کا چوسا ہوا رس پھیکا نہیں رہتا، کسیلا نہیں رہتا، کروا نہیں رہتا، بلکہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ارے آپ تو حضور کے امتی ہیں، آپ وہ امتی ہیں جن امتیوں کی خاطر میرے حضور نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا اور عرض کرتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت بڑی گناہ گار ہے، اس گناہ گار امت کو بخش دے۔ اور اگر آپ درود پڑھو گے تو کہ آپ کا دل میٹھا نہیں ہوگا، اگر آپ درود پڑھو گے تو کہ آپ کی زبان میٹھی نہیں ہوگی۔ جو شخص چاہتا ہے میرا دل بھی میٹھا ہو، میری زبان بھی میٹھی ہو تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لے، لیکن پڑھنا اس طرح سے ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہو۔ مدینے والا تاجدار